ایک بادشاہ اپنے غلام کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ اب جو بادشاہ کا غلام تھا تو اس نے کبھی کشتی میں سفر کیا نہیں تھا، سمندر میں سفر نہیں کیا تھا۔ تو اب جیسے سمندر میں سفر شروع ہوا تو اب غلام رو رہا ہے اور کہ بھئی یہ تو سمندر ہے۔ تو اس سے بادشاہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک سفر کر رہے تھے، ایک لذت اسے محسوس ہو رہی تھی، تو اب یہ مصیبت کھڑی ہو گئی کہ وہ غلام مسلسل رو رہے۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا، تو کہا کہ بادشاہ کا عیش اس سے تلخ ہو گیا، کیونکہ نازک طبیعت سے ایسی باتوں کی برداشت نہیں ہو سکتی۔ ایک عقل مند اس کشتی میں تھا، بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو ایک طریقے سے خاموش کر دیتا ہوں۔ بادشاہ کے ساتھ اس کشتی کے اندر ایک اور شخص بھی سوار تھا جو بڑا ہوشیار اور عقل مند تھا۔ انہوں نے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ چاہیں تو میں ایک طریقے سے اس غلام کو درست کر سکتا ہوں، یعنی اب یہ رو رہے ڈر رہے، پھر یہ ڈرے گا نہیں روئے گا نہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دے دیا، کیا بے انتہا مہربانی اور بخشش ہوگی کہ آپ اسے خاموش کرا دیں۔ تو حکم دیا کہ غلام کو دریا میں ڈال دیں۔ کئی دفعہ اس نے غوطے کھائے اور اس کے بعد اس کے بال پکڑ لیے اور کشتی کے پاس لے آئے۔ وہ جو عقل مند آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ جو غلام یہ جو رو رہا ہے اسے اٹھا کر سمندر دریا میں ڈال دیں، یہ چند غوطے کھائے گا تو اسے کشتی میں بیٹھنے کی عافیت اور یہ جو فائدہ ہے، یہ جو محفوظ بیٹھا ہوا ہے، یہ پتہ چل جائے گا کہ اصل حفاظت تو کشتی کے اندر ہے، کشتی کے اندر ہوتے ہوئے یہ رو رہے ہیں، اور جب یہ باہر دریا میں جائے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ عافیت کیا چیز ہے اور مصیبت کیا چیز ہے۔ اب عافیت میں بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھا ہے اور رو رہے ہیں، اور جب اسے دریا میں ڈالیں گے تو اسے پتہ چل جائے گا۔ تو جب اس نے 2-4 غوطے کھائے دریا میں، اس کے بعد بالوں سے پکڑ کر اسے کشتی پاس اس کے لے آئے اور اسے کشتی میں بٹھا دیا۔ جب اوپر چڑھا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا تو قرار پایا، اب بالکل خاموشی سے بیٹھا رہا اور خاموشی سے سفر کرتا رہا، کیونکہ اس نے مصیبت دیکھی نہیں تھی۔ اصل مصیبت تو دریا کے اندر تھی، لیکن وہ چونکہ کشتی میں ایک امن کے ساتھ، ایک راحت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو جن لوگوں نے مصیبت دیکھی نہ ہو تو وہ راحت کے اندر بھی اللہ سے گلے شکوے کرتے۔ اب ہمارا جسم صحیح سالم ہے، ہماری آنکھیں درست ہیں، ہمارے کان درست ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا جسم صحیح سالم ہو، ہمارے جسم میں کوئی چیز خراب نہیں ہوتی، ہم اس پر کبھی شکر نہیں کرتے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میرے اعضاء حرکت کر سکتے۔ ایک مادرزات نابینا سے ایک دفعہ جب پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے تو اس نے کہا میری 2 بڑی خواہش ہے۔ کہا ایک سب سے بڑی خواہش میری یہ ہے کہ میں سورج کو دیکھوں کہ یہ سورج کیسے اس کائنات کو، اس دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ کہا میں حیران ہوں، اور میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ اگر اللہ مجھے آنکھیں دیتا اور میں یہ سورج دیکھتا۔ دنیا کے اندر ایسے مادرزاد نابینے موجود ہیں، انہیں یہ تک پتہ نہیں کہ کالا رنگ کس طرح ہوتا ہے اور سفید کس طرح ہوتا ہے۔ وہ اس بات کے لیے ترس رہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کالا کس طرح ہوتا ہے، سفید کس طرح ہوتا ہے، اور ہمیں دنیا کی ہر نعمت نظر آئے اور ہمارے زبان پر شکر کا لفظ نہ ہو۔ تو اس مادرزاد نابینے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ایک تو بڑی خواہش یہ ہے کہ میں سورج کو دیکھوں۔ کہا دوسری میری بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی کتاب قرآن کریم کو دیکھوں۔ کہا یہ میرے دل کی بہت بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی کتاب قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ کیسی کتاب ہے۔ آج میں مسلمان اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کو ہم روزانہ دیکھتے لیکن اس پر شکر نہیں کرتے۔ ہم قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر لیکن پڑھتے نہیں ہیں، یہ بہت بڑی ناشکری اور افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرنی چاہیے۔ کہا کہ نعمت جب ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، تب اس کی قدر آ جاتی ہے۔ تو جب تک نعمتیں موجود ہوتی ہے قدر نہیں ہوتی۔ آنکھیں صحیح سالم ہیں، قدر نہیں ہے، لیکن آنکھوں میں مسئلہ ہو جائے تو قدر آ جاتی ہے۔ کان ابھی ہم صحیح سن رہے ہیں، جوانی ہے، اب جوانی سے فائدہ اٹھائیں، یہی جوانی کو ڈلنا ہے، بڑھاپا آنا ہے، پھر سوائے افسوس کے اور کوئی۔ تو جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم اپنی زندگی سے فائدہ حاصل کرنے والے بنے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب اس غلام کو دوبارہ دریا سے اٹھا کر کشتی میں ڈالا گیا تو کہا یہ کونے میں بیٹھ گیا اور بالکل سکون سے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟
جواب دیا کہ اس سے پہلے اس نے ڈوبنے کی تکلیف نہیں دیکھی تھی، اب جب ڈوبنے کی تکلیف دیکھی اور کشتی پر سلامت رہنے کی قدر نہیں جانتا تھا کہ میں اس کشتی پر جو سلامت بیٹھا ہوں اس کی کتنی قدر و عظمت ہے، اسے نہیں جانتا تھا، تو اس لیے یہ رو رہا تھا۔ تو آج ہم زندگی کی قدر نہیں جانتے کہ آج ہم زندہ ہیں، سب سے شکر اس پر ہمیشہ کرنا چاہیے کہ آج ہم زندہ ہیں، ہم توبہ کر سکتے، اور یہی سانس جب نکلنے لگے اور غرارے کی کیفیت طاری ہو جائے اور توبے کا دروازہ بند ہو جائے تو پھر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں، تو اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ